امام ابن حجر العسقلانی صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح اور حدیث کے امام اور حجت، امیر المومنین فی الحدیث، اور شرق سے غرب تک اہل سنت کا اور علم حدیث و سنت سے تعلق رکھنے والے کا کوئی مکتب فکر ان کے نام کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حجت ہیں الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی، کون ان کا نام نہیں جانتا؟ جس کو علم حدیث سے تھوڑی سی بھی مس ہے وہ جانتا ہے یہ کتنی عظیم شخصیت حافظ الحدیث ہیں اور تاریخ کے حافظ ہیں۔ اتنے بڑے امام ہیں جنہوں نے فتح الباری کی صورت میں امت کو صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب کی شرح کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی 8ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 29 ہے۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فالمقطوع به بین اہل سنتی بافضلیت ابی بکر ثم عمر، جو لوگ آج قطعی کہنے پر اختلاف کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور مناظرے کرتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی کو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اہل سنت کے درمیان یہ قطعی مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جن کا سن وصال 852 ہجری ہے، انہوں نے بیان کیا۔ پھر یہ میرے ہاتھ میں عمدۃ القاری ہے، احناف کے سب سے بڑے شارح امام بدر الدین عینی، انہوں نے اس بارے میں کیا بیان کیا۔ یہ امام بدر الدین عینی وہ ہیں جنہوں نے احناف کی سب سے زیادہ وکالت کی ہے اپنے دور میں، جنہوں نے البنایہ لکھی ہدایہ کی شرح، جنہوں نے مانع الشرح مانع الاثار کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے عمدۃ القاری کی صورت میں صحیح بخاری کی ضخیم 25 جلدوں پر شرح لکھی ہے۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے یسمى بالمتواتر من جہت المعنی، وہ فرماتے ہیں وہ متواتر مانوی دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ متواتر مانوی، متواتر قطعی ہوتا ہے اور اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور متواتر میں جو اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور مزید کہتے ہیں کہ متواتر مانوی دلائل کے ساتھ الاجماع منعقد علی افضلیتہ وہو دلیل قطعی۔ یہ امام بدر الدین عینی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کی افضلیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اور اجماع دلیل قطعی ہے۔ یہ علامہ بدر الدین عینی